پیج نمبر 18 کے لاسٹ والے حصے میں پوائنٹ ہے کعبہ کی تعمیر۔ مکہ کا شہر ایسی جگہ آباد ہے، ایسی جگہ بس رہا ہے جس کے چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، انہی کے درمیان میں کعبۃ اللہ ہے، اور جب زوردار بارش ہوتی ہے تو پہاڑیوں سے پانی بہہ کر شہر کی گلیوں میں بھر جاتا اور گھروں میں گھس جاتا۔ کعبہ چونکہ نشیبی زمین پر ہے اور پہاڑ تو پہلے ہی بلندی پر ہوتے ہیں، تو کعبہ کی دیواریں پہلے ہی نیچی تھیں اور اس پر چھت بھی نہیں تھی۔ اس لیے بہت بار ایسے ہوتا رہا کہ سیلاب سے کعبہ کی عمارت کو نقصان پہنچ جاتا۔ یہ دیکھ کر مکہ والوں کی رائے ہوئی، آپس میں مشورہ کیا کہ کعبہ کی عمارت پھر سے اونچی اور مضبوط کر کے بنائی جائے۔ اتفاق یہ کہ مکہ کی بندرگاہ پر، جس کا نام جدہ تھا، سوداگروں کا ایک جہاز آ کر ٹوٹ گیا تھا۔ بندرگاہ ساحل سمندر کو کہا جاتا ہے، اور جب قریش کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے ایک آدمی کو بھیج کر جہاز کے تختے قیمتاً خرید لیے۔ اس کے بعد قریش کے تمام خاندانوں نے مل کر کعبہ کے بنانے کا کام شروع کیا۔ کعبہ کی پرانی دیوار میں ایک کالا سا پتھر لگا تھا اور وہ ابھی بھی لگا ہوا ہے۔ اس کو اب بھی کالا پتھر یعنی حجر اسود ہی کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر عرب کے لوگوں میں بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا اور اسلام میں بھی اس کو متبرک مانا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف طواف کرتے وقت ہر طواف اسی کے پاس سے شروع کیا جاتا ہے۔ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی اور جب قریش نے دیوار کو وہاں تک اونچا کر لیا جہاں یہ پتھر لگا ہوا تھا، تو ہر خاندان نے یہی چاہا کہ اس مقدس پتھر کو ہم اکیلے ہی اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھیں، کیونکہ بابرکت چیز کے لیے اعزاز بھی سبھی اپنے اپنے حصے میں رکھنا چاہتے تھے۔ اس خواہش میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ تلواریں میانوں سے باہر آ گئیں، اور جب جھگڑا کسی طرح طے نہ ہوا تو قریش کے ایک سب سے بوڑھے آدمی نے یہ رائے دی کہ کل صبح سویرے جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں آئے وہی اپنی رائے سے اس جھگڑے کا فیصلہ کرے، اور اس کا جو فیصلہ ہو اس کو تمام لوگ دل سے مان لیں۔ تمام لوگوں نے اس رائے کو پسند کیا۔ اللہ کا کرنا، اس بندے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ کا کرنا، صبح سویرے جو سب سے پہلے کعبہ میں پہنچے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سب خوش اور راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کا یہ حل نکالا۔ ایک چادر منگوا کر اس میں پتھر کو خود رکھا۔ ہر قبیلہ کے سردار کو کہا کہ وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو تھام لیں، اس کو اوپر کو اٹھائیں۔ جب پتھر چادر سمیت اپنی جگہ تک آ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پر وہ پتھر نصب کر دیا۔ اس طرح عرب کی یہ ایک بڑی لڑائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر سے رک گئی، کیونکہ آپ نے چاروں قبیلوں کو پکڑا دیا نا چادر کا پلو، تو چاروں کو یہ ہوا کہ ہم نے اٹھا کر دیا ہے۔ اس طرح ایک بڑی لڑائی تھم گئی اور بیسک آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر نصب کیا، تو جو کام اللہ نے آپ کے ہاتھ سے کروانا تھا وہ بھی کروا لیا، جو لوگوں کو اعزاز دینا تھا نبی نے وہ بھی دے دیا۔ اس طرح کتنے مسائل کا حل آسان طریقے سے انجام پایا۔